الذین اصطفى اما بعد. سے بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ کہ مسجد میں ٹیک لگا کے بیٹھنا یا ٹانگیں پھیلا کے بیٹھنا یہ خلاف ادب ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو جاب وغیرہ کر کے آتے ہیں تو تھکن ہوتی ہے, کمر میں درد ہوتا ہے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ دن بھر مصروفیت کے بعد بزی ہوں, لیکن بڑوں کی دیکھی بچے بھی ایسا کرنے لگتے ہیں. بعض اوقات بچوں کا احساس نہیں ہوتا تو بچوں کو ایسا کرتا دیکھ کے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ بچے بھی کمر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں. بہرحال تو باقی میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ کرسی پہ بیٹھنا چاہیں, تھکے ہوئے ہوں, تو بلا تکلف کرسی پہ بیٹھیں, لیکن توجہ جو ہے وہ سامنے کی طرف ہی ہوتی ہے. دائیں بائیں عموماً ایسے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے جن کا سامنے بیٹھنا پسند نہ کیا جاتا ہو, تو کوشش کرنی چاہیے کہ سامنے بیٹھیں. عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 5 دعوات يستجاب لهن دعوة المظلوم حتى ينتصر ودعوة الحاج حتى يصدر ودعوة المجاهد حتى يفقد ودعوة المريض حتى يبرأ ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. ثم قال وأسرع هذه الدعوات إجابة دعوة الأخ بظهر الغيب. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 آدمیوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں. مظلوم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہ لے لے, اور حج کرنے والے کی دعا جب تک وہ لوٹ کر اپنے گھر واپس نہ آئے, اور راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی دعا جب تک وہ شہید ہو کے دنیا سے لاپتہ نہ ہو جائے, اور بیمار کی دعا جب تک وہ شفا یاب نہ ہو, اور ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ دعا. یہ سب بیان فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا کسی بھائی کے لیے غائبانہ دعا ہے. Narrated by Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alayhi wasallam said that there's 5 people whose du'as are especially accepted quickly. One is the person who's oppressed. Somebody has done some injustice to them, and until they take their revenge, until they get their retribution, their dua is very quickly accepted. It's special for acceptance. And there's other hadith about it. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that fear the call of the mazloom. A person who's oppressed, fear that they raise their hands and make dua against you. Somebody who's mazloom, somebody that you have done injustice to, because that dua and Allah subhanahu wa ta'ala, there is no barrier in between, it goes directly. On the opposite side, the dua of a brother who makes for their brother. A person makes a dua for another person. So one is that someone is oppressed and they make dua, then that dua is very quickly accepted. The other is that a person makes dua for another person behind their back, so they don't even know. In secret, a person makes for another person some dua. That dua is also very quickly accepted. In fact, the Prophet ﷺ has mentioned 5 things. One is that person who's oppressed and they make dua, Allah subhanahu wa ta'ala listens to that dua, accepts that dua, grants that dua very quickly. Then there is a person who has gone for Hajj, and Hajj is a special struggle in the path of Allah. So somebody is doing Hajj, they are in the path of Allah. Allah has their special attention towards that person who has left their house and everything, and they don't know that they are going to come back alive or not, and they are in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala listens to their dua very quickly. Similar is the dua of a mujahid. From some ways we learn, from some hadiths, from some narrations we learn that in fact Hajj is also a kind of jihad, that a person is going in the path of Allah subhanahu wa ta'ala and striving in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Although it's not like qital, it's not like the actual fighting, it does not have that status, but still it is somewhat closer to Hajj, that to jihad, that a person leaves their house and goes in the path of Allah subhanahu wa ta'ala and does not know if they will come back alive or not. So the dua of a mujahid, a person who's fighting in the path of Allah subhanahu wa ta'ala,
until they become, we lose track of them, we lose news of them, they are alive or not, they have become shaheed. Until they are there doing jihad, Allah subhanahu wa ta'ala listens to their dua. And then the dua of a sick person who makes dua. And of course, sickness is a challenge, a stress that has been put by upon a person by Allah subhanahu wa ta'ala, and personal experience also, and from the from what we have read and heard from the elders, is that sickness is frequently where Allah subhanahu wa ta'ala takes us to places that we are not ready to go with our own struggle. Allah subhanahu wa ta'ala puts that sickness, that state of disease upon us, and we live through it, we survive through it, and Allah subhanahu wa ta'ala takes us where Allah subhanahu wa ta'ala wants to see us. Allah subhanahu wa ta'ala elevates us. So sickness, in that state somebody makes dua, Allah subhanahu wa ta'ala listens to their dua. And the last thing that Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned is that a brother who makes dua for their brother, and that of course includes sisters as well, because a lot of times these teachings of our deen are directed towards men because of the importance of hijab. Allah subhanahu wa ta'ala does not always take the names of sisters, because Allah subhanahu wa ta'ala takes their cover, but keeps their cover. But generally, unless expressly mentioned, the rulings apply to both men and women. So a brother or a sister who makes dua for their sister or their brother behind their back, which means that they do not know. And then the Prophet ﷺ said that the fastest of them, the quickest of them, which is accepted, is this last one, which is that a dua is made for a brother by another one behind their back without them knowing. So therefore, instead of doing hasad and being jealous, we should make dua. We should make dua for our people, for our brothers, and we should remember everybody in our dua. If we see somebody in a bad state, Dr. Abdul Hayy Arifi rahmatullahi alayhi used to say that even if you read newspaper, reading the newspaper also has a right upon you. It has etiquettes. Reading the newspaper has etiquettes. Whoever you are reading about, they now have a right right upon you. جس کے بارے میں اخبار میں پڑھا, جس کے بارے میں بھی پڑھا, اس کا آپ پر حق ہے. اس لیے اخبار پڑھنے کے بھی آداب ہوتے ہیں. I used to say that to read the newspaper also has etiquettes. Whoever you are reading about, they have a right upon you. If you are reading about their bad state, if you are reading about how they are suffering, then how could you fleetingly read their news and pass on? How could you go away without making dua for them? At least make dua for that person. If you hear about someone suffering, then at least make dua for them. Otherwise, they might ask you on the day of judgment that you read about us, what did you do for us? When you learn about your Muslim brother, the bad state of a Muslim brother, then they have a right upon us. So we should either not read newspaper at all, or if we read newspaper, then we should make sure that we are fulfilling the rights of the people that we are reading about. And this dua for a Muslim brother made by another brother has multiple benefits and multiple virtues in it. One is that the reason of our creation is to feel the suffering of our Muslim brother, to have this pain and tenderness in the heart. That is one of the reasons of our creation. So this is an expression of that reason, that we feel for others. We have this, we are tender hearted, we are soft hearted. We are not like we see somebody in a bad shape and we don't make dua for them, we don't even think about them, we don't even feel for them. Remember, all creations of Allah subhanahu wa ta'ala, all human beings, they are brothers to each other first and foremost. Not first and foremost, but by creation. Even if we are Muslims or non-Muslims, we are brothers and sisters because we are the children of the same Hazrat Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam. So a human being is a brother to another human being. Then more importantly, a Muslim is a brother to another Muslim. So therefore this hadith applies to each of these,
that we make dua. If we see somebody in a bad shape and they are not a Muslim, we should make dua for their guidance. My Hazrat Dr. Mufti Sahab Imran Haq Kalyanwi, when he would pass by a graveyard, we were passing by a graveyard in Karachi, he said that, see, we are not allowed to ask maghfirat and forgiveness for the kuffar who have died, because there's Gora Qabristan, there's a Qabristan in Karachi where it's Christian community. So he said we are not allowed to make dua for non-Muslims. Somebody who passes away on kufr, we cannot even ask for forgiveness for them, because now their deal is done. But he says that we can at least ask for decrease in their azab. So when we pass by a community or a graveyard of the non-Muslim people, we should still use that opportunity to make dua that, Ya Allah, decrease their punishment, decrease their torment. We know that they passed away on kufr, but Ya Allah, we can ask you to reduce their punishment. So ان کے عذاب میں بھی تخفیف کی دعا کرنی چاہیے. The other thing that I was going to say is that this is a great opportunity of engaging in dua. When you see somebody in calamity or in happiness, why miss this opportunity to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala and connect and improve our connection with Allah subhanahu wa ta'ala. So کسی کو تکلیف میں دیکھیں یا کسی کو خوشی کی حالت میں دیکھیں, ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مزید مضبوط ہونا چاہیے. We should further our connection with Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to take them out of that trouble, or if they are in a good shape, then we give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala on their behalf. Similarly, my Hazrat, when he would pass by an accident or somebody suffering, then he said that we might not always have time to stop and help everyone. Or when you see two people fighting, the two brothers are fighting, it happens a lot in our countries, on the roadside you will see people fighting and all that, and then there will be a big crowd and everything. So he would say that we cannot stop and we cannot meddle in their affairs, because everybody worries about their own safety as well. But we could at least make dua for them, that Ya Allah, resolve their affair peacefully, amicably, and he would read Salamun Qawlan min Rabbir Rahim and blow over them. That at least I got the reward of reciting an ayah, and I also got the reward of thinking well about them, and the dua of a Muslim brother who makes dua for another Muslim brother behind their back, it is very quick in being accepted. Then such a dua also carries the reward of sadaqah. That when you have something to give to someone, your dua is the most important, most beneficial thing. Your dua is more important than the money or the food that you can give to someone. Yes, it will take care of their physical needs for now, but as I mentioned frequently, Sayyidah Aisha Siddiqa radiallahu anha, if a beggar would come to her doorstep, she would give him dua first and then something later. She would say that I'll give you the better thing first. She will give them dua first. So therefore, dua, ہم جو بھی چیز کسی کو دیں اس سے زیادہ بہتر یہ کہ ہم دعا دیں. ضرور یہ مقصد کہنے کا یہ نہیں کہ اس کو کچھ بھی نہ دیں, بس دعائیں دیتے رہیں, بلکہ جو بھی چیز دیں ہمیں ہمارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ دعا اس سے بڑھ کر ہے. دعا سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا. تو ہم یہ صدقہ, یہ تحفہ اپنی طرف سے دیتے ہوئے جائیں. جس کے بارے میں بھی خیال آ جائے, جس کے بارے میں بھی پہ نظر پڑ جائے, جس کے بارے میں کوئی خبر سننے کو مل جائے, جس کے بارے میں کچھ پڑھ لیں ہم کہیں, اس کے بارے میں ضرور اس کو یہ بہترین تحفہ اپنی طرف سے پہنچا دینا چاہیے. اس میں صدقے کا ثواب بھی ہے. سو دس آلسو کیریز the reward of giving صدقہ and good صدقہ, beautiful, great charity that we are giving them, dua, which is very important and helpful. We'll read two more hadiths that pretty much talk about the same thing. Inshallah, we'll just read the translation and then move on. عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے. اس کے پاس ایک فرشتہ ہے جس کا یہ کام ہے کہ جب وہ اپنے کسی بھائی کے لیے کوئی اچھی دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے تیری دعا اللہ قبول کرے اور تیرے لیے بھی اسی طرح خیر عطا فرمائے, اسی طرح کی خیر عطا فرمائے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ has narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the dua of a Muslim brother
for their Muslim brother is accepted. Secret dua is accepted. There is an angel that their duty is that whenever somebody makes dua for their Muslim brother, then that angel says that may Allah accept your this dua and may Allah also give you similar goodness. So therefore this is one other benefit that I forgot to mention, which is that Allah subhanahu wa ta'ala gives similar goodness to the person who is actually making the dua. جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ویسی خیر کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. ایک دعا اس کو ذہن میں آ رہی ہے, بتا دیتا ہوں, بہت کام کی دعا ہے کہ جب کسی کو کسی پریشانی میں دیکھیں تو چپکے سے دل میں, یہ نہیں کہ زور سے جا کے پڑھیں, بلکہ چپکے سے دل میں اللہ تعالیٰ کی, اگر عربی میں عادت عربی میں, ورنہ دل میں یہ کہہ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف ہے الحمدللہ کہ آپ نے مجھے اس مصیبت سے بچا کے رکھا اور بہت سی پریشانیوں سے, بہت سی مشکل زدوں سے بہتر حالت میں رکھا. بہت سے لوگ جو بہت بہتر, حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, کہ جتنوں بہت سوں کو جن کو بہتر بنایا ان سے بھی مجھے بہتر رکھا, کہ جو بہت سے آلریڈی بہتر ہیں لیکن اس وقت پریشانی میں, ان سے بھی مجھے اس وقت اس پریشانی نہ ہونے کی وجہ سے ان سے بہتر رکھا. تو دل میں یہ دعا کہہ دینا چاہیے. ایک اور حدیث میں یہ ہے بھی واضح کہ یہ دعا چپکے سے کرنے کی ہے, جا کے زور سے سنانے کی نہیں ہے کسی کو, کہ انسان اللہ تعالیٰ کی چپکے دل میں شکریہ اور تعریف بیان کر دے کہ یا اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پریشانی سے مجھے بچا کے رکھا. تو حدیث شریف میں کہ جب کوئی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو تا عمر اس پریشانی میں پھر وہ مبتلا نہیں ہوتا. تو کسی کے ایکسیڈنٹ کو دیکھ لیں, خدا نخواستہ کسی کو کسی بری حالت میں دیکھ لیں, کسی کو نعوذ باللہ کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے نظر پڑ جائے اس کے اوپر, یا کسی کو کوئی اول فول بکتے ہوئے دیکھ لیں, یا کسی کو کسی اور خاندانی پریشانی میں دیکھ لیں, کسی اور پریشانی میں دیکھ لیں, تو دعا کر لیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے, تیری تعریف ہے کہ تو نے مجھے اس مصیبت سے بچا کے رکھا اور بہت سوں سے بہتر بنایا, ان کو جن کو آپ نے پہلے ہی بہتر بنایا تھا ان سے بھی بہتر بنایا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. Whenever we see somebody in a problem, in a calamity or suffering or a bad shape, whatever it might be, an accident or any worldly damage, loss, or any deeni damage, any deeni loss, any problems, we should quietly say this in our heart that Ya Allah, all praises to you who saved me from this suffering, this calamity that this person is, and made me better than all those who are already better. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that when somebody does that, Allah subhanahu wa ta'ala protects them and does not let them get afflicted by that calamity ever. So therefore it's a very good, very useful dua that we should learn, make an effort to learn inshallah, and also make dua for them that Ya Allah give them protection, take them out of that trouble. When we do that, Allah subhanahu wa ta'ala protects us from that calamity or gives us that goodness, as this hadith says that the angel also says Ameen, and the meaning is that the du'as of angels are accepted. فرشتوں کی دعا تو مقبول ہوتی ہے, تو فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو بھی ایسا ہی دے. شاید اسی لیے ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ جب کسی کو کسی اچھی حالت میں دیکھو, کسی کی کوئی چیز اچھی لگے تو اس کی طرف سے 2 نفل شکرانے پڑھ دو, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ چیز دے دے گا. کسی کی اچھی گاڑی دیکھو, کسی کا اچھا گھر دیکھو, کسی کو دینی لحاظ سے, دنیاوی لحاظ سے کسی اچھے مقام پہ دیکھو, تو 2 نفل شکرانے کے پڑھ دو کہ یا اللہ اس کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ چیز نواز دیں گے. Probably for that reason maybe my Shaykh says that whenever you see somebody in a good shape, then give thanks on their behalf. Pray 2 rakat and give thanks on their behalf. He says that is my experience that Allah subhanahu wa ta'ala gives that to you as well. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت الوالد ودعوت المسافر ودعوت المظلوم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں ہیں جو خاص طور سے قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ایک اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا, دوسرے مسافر اور پردیسی کی دعا, تیسرے مظلوم کی دعا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ has narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that there is 3 du'as that are specially accepted, they are specially granted, and there is no doubt about it. One is the dua of parents for their children. The second is the dua of a traveler, a wayfarer or a foreign person. And the third is the dua of somebody who is oppressed.
In the explanation has written that of course it is understood that the dua becomes more acceptable when it is done more sincerely, and probably the most sincere people who could give us dua are our parents, if not the most, one of the most sincere people that can make dua to us, give dua to us, they are our parents. So therefore we should not neglect this opportunity. We should sit in the feet of our parents, we should take care of our parents, we should serve them, we should massage their feet, we should put oil, we should take care of their needs, do anything that will make them happy. And at that time Hazrat says, make dua for yourself. As you are جب اپنی ماں کے پیر دبا رہے ہو اس وقت دعا مانگ لو, اپنی ماں کے پیر میں تیل لگاؤ, مالش کرو, اس وقت چپ کے دعائیں مانگتے رہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور قبولیت کا فیصلہ ہوتا ہے. اور بہت ہی عظیم بات یہ ہے کہ اگر والدین بھی خوب دعائیں دینے والے ہوں, والدین کو بھی چاہیے کہ خوب دعائیں دیں, اپنے بچوں کو اچھی دعائیں دیں جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. سو پیرنٹس شوڈ آلسو گیو اے لاٹ آف دعا ٹو دیئر چلڈرن, اینڈ چلڈرن شوڈ آلسو میک شیور ورک ٹو گیٹ دوز دعاز. حضرت مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ایک مقولہ یاد آ گیا, ایک صاحب سے انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا کہ حضرت دعا کر دیجیے, دعا کر دیجیے, دعا کر دیجیے, بار بار کہتے رہتے تھے. تو حضرت نے ایک دفعہ کہا کہ بھائی دعا کرانے والے نہیں, دعا لینے والے بنو. یعنی somebody used to say to him that Hazrat make dua for me, make dua for me, make dua. It's hard to say this in English properly. Hazrat, he said, don't become a person who keeps on asking for dua, but become a person who keeps getting dua, which means that become a person that I automatically make dua for you. So we should be like that to our parents, that automatically when they raise their hands they think about us and they make dua. Those children who do not get the du'as of their parents are very unfortunate, very unfortunate. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us from such fate. Ameen ya Rabbil Alameen. We keep on worrying about so many things. You know, a lot of times people come to me and say that we, and I'm not trying to point any single person, but this happens that when we think about the acceptance of dua, our mind goes towards tahajjud first. Think about it, tahajjud has not been yet mentioned here at all. And we'll read some more hadiths, tahajjud is still not there. Our mind goes towards the harder things because we think that Allah's giving or Allah's grace is dependent on our effort. And this is a misunderstanding that we have, because we think about Allah like we think about ourselves or other human beings. We think the more, it is true that we have to show our sacrifice to Allah subhanahu wa ta'ala, but when we think about the giving of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, it's not necessary that we will do the hard work and then Allah will give to us. Allah's grace is not dependent on our mujahada. So Allah, when He wants to give, He has given some very plain, very easy opportunities. For example, getting dua from your parents. For example, this hadith mentions get dua from a person who is traveling, a person who is a wayfarer. Making dua for your brother, getting dua from your brother. All those things, they are very, very quick and very potent in being accepted. So therefore, before we think about the stuff that is difficult to do and then trying to run after it, we never do anything. We should think about those things that the Prophet ﷺ has mentioned, which are within reach and easy to do. اور مظلوم کی دعا کے بارے میں ابھی بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ somebody who is in trouble and somebody whose heart is broken, there's a hadith, there's a saying, maybe a hadith as well, there is difference of opinion that it's a hadith or not, that Allah subhanahu wa ta'ala says that I am close, I am right next to the, very near to the heart of the broken heart. The broken heart is something that has a lot of capacity to attract the attention of Allah subhanahu wa ta'ala. So a person who's oppressed or a person who's in trouble because they are away from their home, such people, their du'as are also very quickly accepted. Inshallah, next chapter will start next time. I'll read some poetry, inshallah. Could you bring the blind?
اس شاعر کا نام تو معلوم نہیں ہے، حضرت محترم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ان کے ساتھ رفیقہ کے خلیفہ خاص تھے حضرت خواجہ مولانا رضا الحق صاحب ناصر رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے پڑھے تھے یہ اشعار، حضرت کو بہت ہی پسند آئے، تعریف کری تھی. تو انٹرنیٹ میں مل جاتے ہیں اشعار، لیکن اس کی طرز مختلف ہوتی ہے. مجھے وہی طرز پسند ہے جو حضرت مولانا نے حضرت کی محترم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جس انداز میں پڑھے تھے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور نعت کے دوران درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجنے کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کا، سننے کا، اس سب کا ثواب ہے. Even those people who do not understand because they don't speak Urdu or they speak Urdu but they don't understand Urdu, you should keep reading Durood on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You will be included in the reward. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر، نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا. راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے. اہل بیداد کا دل مچل جائے گا. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا. راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بیداد کا دل مچل جائے گا. آمنہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا. آمنہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا. سنتے ہی آمد بت شکن کی خبر، سنتے ہی آمد بت شکن کی خبر، کفر ایمان کے سانچے میں ڈھل جائے گا. سنتے ہی آمد بت شکن کی خبر، کفر ایمان کے سانچے میں ڈھل جائے گا. کملی والے فقط کملی والے نہیں، ان پہ شیدا ہے یہ آسمان و زمین. کملی والے فقط کملی والے نہیں، ان پہ شیدا ہے یہ آسمان و زمین. ایک اشارے میں سورج پلٹ آئے گا، ایک اشارے میں سورج پلٹ آئے گا. پاؤں رکھ دیں تو پتھر پگھل جائیں گے. ایک اشارے میں سورج پلٹ آئے گا، پاؤں رکھ دیں تو پتھر پگھل جائیں گے. سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر کے جبریل کہنے لگے. سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر کے جبریل کہنے لگے. یا حبیب
حبیب خدا اب سوا آپ کے اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا. یا حبیب خدا اب سوا آپ کے اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا. موت بھی تجھ کو آئے تو کچھ غم نہیں، آخرت تیری انور سنور جائے گی. موت بھی تجھ کو آئے تو کچھ غم نہیں، آخرت تیری انور سنور جائے گی. یہ بھی کم ہے مدینے پہنچ کر کہیں، یہ بھی کم ہے مدینے پہنچ کر کہیں، سارا ارمان اپنا نکل جائے گا. یہ بھی کم ہے مدینے پہنچ کر کہیں، سارا ارمان اپنا نکل جائے گا. اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نصیب فرمائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شکل کی بار بار مقبول حاضر نصیب فرمائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ تعلق نصیب فرمائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نصیب فرمائے. ہم کو اس لطیف خوبصورت جذبے سے جو دراصل زندگی کا لطف، زندگی کا حسن، زندگی کی بہار ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محروم نہ فرمائے کبھی بھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب قریبی تعلق نصیب فرمائے. ہم کو بھی، آپ کو بھی، سب آمین کو آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Ya Allah, please forgive our major and minor sins. Ya Allah, make us your accepted slaves. Ya Allah, those who are beloved to you. Ya Allah, those who live lives according to how you want them to live. Ya Allah, Ya Allah, grant us successful lives, grant us success in the hereafter. Ya Allah, make us those who are constantly worried about pleasing you. Every single breath, every single action, every single word that we speak. Ya Allah, make us those who are mindful of you. Ya Allah, Ya Allah, who are worried about pleasing you. And Ya Allah, who are worried about, Ya Allah, lest we say something or do something or think of something that is, Ya Allah, against your command, that displeases you. Ya Allah, make us forever, Ya Allah, mindful of you. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, that is a great honor. Ya Allah, we are not worthy of that honor. Ya Allah, but Ya Allah, with your mercy, Ya Allah, we are placing our hope in your mercy. Ya Allah, Ya Allah, we are asking you by virtue of your mercy. Ya Allah, when you created us, Ya Allah, without us asking or deserving, when you gave us iman without asking or deserving, Ya Allah, you created us in the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam without asking or deserving. Ya Allah, Ya Allah, when you brought us to your house without us deserving and asking. Ya Allah, when you made us raise our hands before you without asking or deserving. Ya Allah, please, Ya Allah, Ya Allah, grant our du'as as well. Ya Allah, Ya Allah, give us the etiquette of dua, give us the etiquette of masjid, give us your etiquette. Ya Allah, Ya Allah, give us the etiquette of sitting before you. Ya Allah, Ya Allah, grant us the realization of what a huge benefit, what a huge favor it is that, Ya Allah, you allow us to come to the house of your own, Ya Allah, and Ya Allah, you allow us to sit before you and pray before you. Ya Allah, grant us the realization of the magnitude of this. Ya Allah, Ya Allah, favor them and bless us. Ameen Ya Rabbal Alameen. Ya Allah, whatever we could ask, grant us that. Whatever we did not ask and should have asked, please grant us that as well. Allahumma inna nas'aluka من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.